حمزہ 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 اب ہمارے ساتھ ہیں ہماری ایم پی اے سنبل مالک. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ حمزہ شہباز کو 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے قید میں. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کی یہ قید اتنی لمبی کیوں جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ نیب جو ہے وہ صرف حمزہ شہباز کے پیچھے ہی کیوں ہے. ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اور دوسری پارٹیوں کے جو کلپریٹس ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حمزہ صاحب ایک نہ ڈر اور ایک باہمت جو ہے نا وہ بہادر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ اس لیے اس نااہل اور سلیکٹڈ حکومت نے اس لیے جب سے وہ یہ گورنمنٹ آئی ہے ان کو قید و پابند و سلاسل رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے جب حمزہ صاحب کو باہر بھیجا گیا تو ان کی جو حکومت ہے نا وہ ایک دن بھی ٹک نہیں سکے گی. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو آگے لے کے جانے کے لیے جو پنجاب کی حکومت ہے، اس خوف کے ڈر سے کہ حمزہ صاحب اگر باہر رہیں گے تو ان کی حکومت نہیں چلے گی، اس خوف اور اس ڈر سے حمزہ صاحب کو نا اندر رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ حمزہ صاحب جو ہے نا ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ہر دل عزیز وہ لیڈر ہیں. ہر جو نا بندہ ان سے جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے، ہر ورکر ان سے محبت کرتا ہے. وہ اپنے ورکر کی پہچان ہے، اپنے ورکر کی آن ہے، اپنے ورکر کی شان ہے. یہ اسی لیے ان کو جو ہے نا وہ خوف کے مارے اس حکومت نے نا ان کو 20 ماہ سے ناحق قید میں رکھا ہوا ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس کے پاس ملک کی ترقی کا کوئی ویژن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام جو مسلم لیگ نون سے جو ہے نا وہ لینے کے لیے آئی ہے. اور 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس گورنمنٹ نے سوائے ایک سیاسی انتقام کے کوئی بھی کام نہیں کیا. سوائے اس حکومت نے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. سوائے اس اپوزیشن نے ناجائز اور جھوٹے مقدمات بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اور بھی بہت سے کام کرنے والے ہیں. لاہور کی صفائی کا نظام اتنا درم برم ہو چکا ہے، ان کے لیے لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتی. ان کے لیے صرف اور صرف حمزہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور جو نون لیگ ہے نا ان کے جو ورکر ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. ملک کی ترقی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کے اوپر بھی یہ کوئی کام کر سکیں یا اس کے اوپر بھی کوئی سٹیٹمنٹ دے سکیں. اب جیسے چینی کمیشن کا کہا گیا تھا کہ جی چینی کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے، جو اس کے ذمہ داران ہوئیں گے ان کو جو ہے نا وہ جیلوں میں بھیجا جائے گا. لیکن جس رپورٹ آ گئی اس کا کیا اثر لیا گیا؟ اس کا یہ اثر لیا گیا کہ چینی کو 120 روپے کلو کر دیا گیا. 100 ارب روپے کی کرپشن کر کے چینی کو جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں لے گئے. کرپشن مافیا تو اس کے اپنے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، جو عمران خان نیازی کو نظر نہیں آتا، جو اس سلیکٹر کو نظر نہیں آتا. اگر اس کو نظر آتا ہے تو صرف حمزہ شہباز نظر آتا ہے، اگر اس کو نظر آتا ہے تو شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں، اگر اس کو نظر آتا ہے تو مریم بی بی نظر آتی ہیں، اگر اس کو نظر آتا ہے تو صرف میاں نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں. 1 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. بہت سے لوگوں سے جو ہے نا وہ گھروں کی چھتیں چھن چکی ہیں. ہاسپٹلز میں ادویات کا بحران ہے. ہاسپٹلز میں لوگوں کو جو میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں پنجاب کے ہاسپٹل میں لوگوں کو دوائیاں مفت دی جاتی تھی، یہ بھی حق عمران خان نیازی کی نااہل حکومت نے لوگوں سے چھین لیا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ صرف اور صرف یہ ایک ہی ویژن لے کے آیا ہے کہ اس ملک کو تباہ کیسے کرنا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو کیسے ختم کرنا ہے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان نیازی نااہل سلیکٹڈ، تم جتنی مرضی زور لگا لو، تم جتنا مرضی قوت لگا لو، تم جو کچھ مرضی کر لو، تم جس مرضی کے ساتھ مل جاؤ، تم جون سے مرضی ادارے کے بندے کو اپنے ساتھ ملا لو، لیکن مسلم لیگ نون کا نہ ورکر کہیں جائے گا نہ مسلم لیگ نون کہیں جائے گی. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ جماعت جو ہے نا وہ مضبوط، طاقتور اور ابھر کے آئے گی. ہمارے ہر ورکر میں، ہر کارکن میں جو جذبہ اور جو محبت اس نے پیدا کر دی ہے، ہمارا ہر کارکن، ہر ورکر، ہر جو ممبر ہے نا وہ اپنی جگہ پہ متحد ہے. اب اس کو اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ باتیں کرنی پڑ رہی ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جلسہ ناکام ہو گیا، لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا. جناب اگر لاہور کا جلسہ ناکام ہوتا تو ہر وزیر 3 دن سے اس جلسے کے متعلق ڈسکشن چل رہی ہے. اگر جلسہ ناکام تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کرنے کی؟ شاہ محمود قریشی صاحب علیحدہ سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شہباز گل جو ہے کرائے کے جو 12 ترجمان ہیں ان کے وہ علیحدہ سے آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شیخ رشید علیحدہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو جلسہ لاہور کا وہ کامیاب ہے. ان کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ہمارے جلسے کی کامیابی کی نشانی ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہے.
4 दिन سے جلسے پہ ڈسکشن چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہمارے متعلق ڈسکشن کرتے رہیں گے اور ان کو اس کے علاوہ ملک کی کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، ملک کی دفاع پالیسی کی فکر نہیں ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کی فکر نہیں ہے، ملک کی معیشت کی فکر نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان نیازی کی حکومت کو اس کے ترجمانوں کی فکر ہے تو شریف خاندان کی اور مسلم لیگ نون کی۔ اس لیے اب اس کے دن گنے چنے جا چکے ہیں، انشاءاللہ یہ اس کو ہم گھر واپس بیچ کے رہیں گے اور انشاءاللہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے وہ انشاءاللہ وہ بلند ہوگا اور عوام جو ہے نا اب جو حکومت آئے گی وہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئے گی۔ بہت پاکستان سے مذاق ہو چکا، 72 سال میں بہت پاکستان کے آئین سے مذاق ہو چکا، لیکن اب عوام میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور اب عوام اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ یہ برائے مہربانی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ نااہل سلیکٹڈ جو وزیر اعظم مسلط کیا گیا ہے یہ استعفیٰ دے، اپنے گھر کو جائے اور دوبارہ الیکشن ہو اور دوبارہ الیکشن کر کے جس کو لوگ منتخب کرے وہ حکومت پاکستان پہ آئے اور پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے نا وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو۔ اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان نے ترقی کی ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان ایٹمی قوت بنا، مسلم لیگ نون کے دور میں میٹرو بس بنی، مسلم لیگ نون کے دور میں اورنج ٹرین بنی، مسلم لیگ نون کے دور میں دہشت گردی سے پاکستان کو جو ہے نا وہ صاف کیا گیا، مسلم لیگ نون کے دور میں سی پیک آیا، مسلم لیگ نون کے دور میں اورنج ٹرین آئی۔ اس لیے یہ سب اور سب میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی ترقی کی سزا ملی ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی، آج اگر میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں اور شہباز شریف صاحب جیل کے اندر ہیں، میاں حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہے، یہ صرف اور صرف سی پیک کی انہیں سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جو پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا۔ یہ کچھ بیرونی قوتوں نے ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر کے اس نااہل اور سلیکٹر کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں اور اس کے لانے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را پاکستان کے متعلق سوچئے، پاکستان ہے تو یہ ادارے ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس لیے پاکستان کے لیے وہ بہتر فیصلہ کیجئے جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر ہے۔